کیا غم ہے اگر وہ میرے ساتھ ہے تو. دشمنوں کو دیکھ رہے ہیں جناب صدیق یوں پاؤں غار کے منہ پہ نظر آ رہے ہیں اور اللہ کے پیارے نبی کہہ رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرنا صدیق، اللہ ہمارے ساتھ ہے نا. لیٹے ہوئے ہیں اور دشمن نے یوں تلوار سونت لی ہے، اچانک اٹھے ہیں، تلوار سونتے ہوئے کہتا ہے کون بچائے گا؟ اللہ. فرعون کا ظلم و ستم ہے، جناب موسیٰ اپنی قوم کو لے کے جا رہے ہیں، ایک ہی بات کہتے ہیں علی اللہ توکلوا ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارا ایمان ہے تو اللہ پہ توکل کرو. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم آت نفسی تقواها وزکها فأنت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. آپ سب احباب کا یہاں جمع ہونا اور میری یہ حاضری، سچی اور حقیقی بات یہ ہے کہ ہم سب کے لیے شاید زندگی کی سب سے بڑی سعادت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ کا ارادہ ہوتا ہے بھلائی کا، وعلیکم السلام، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بھلائی کا ارادہ ہوتا ہے یفقہہ فی الدین، اسے اللہ تعالیٰ دین کی گہری بصیرت اور فہم عنایت کر دیتا ہے. گزشتہ ملاقات میں ہم نے کلمہ طیبہ کے حوالے سے، اس کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے کہ اللہ کے نزدیک یہ 14 طبق سے بھاری ہے، تمام انبیاء اسی کی محنت کے لیے تشریف لاتے رہے ہیں، یہ ساری گفتگو ہم نے پڑھی تھی. اور ایک اہم چیز ہم نے یہ سیکھی تھی کہ لا الہ الا اللہ کے 2 رکن ہیں. پہلے رکن میں لا الہ نفی ہے، غیر اللہ سے الوہیت کی نفی، اور غیر اللہ میں جو معبودان باطلہ تھے ایک فہرست اس کی آپ نظر دوڑا لیجئے، چاہے وہ ملائکہ ہوں، جنات ہوں، کواکب ہوں، آباء و اجداد ہوں، انسان خود اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا کر بیٹھا ہو، ابنیت مسیح و عزیر ہو، یا احبار پرستی ہو، یا انبیاء و اولیاء کی شان میں غلو ہو، یا طاغوت کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرنا ہو، یا آج کل ایتھیزم اور الہاد کی ایک لہر، یہ سب لا الہ میں ان سب کی نفی ہو جاتی ہے. نفی اور اس بات میں ایک بنیادی فرق یہ ہے. دوسرا رکن اس بات ہے، نفی کے لیے تو ایک آدھ مجلس بھی کافی رہتی ہے، لیکن اس بات میں ہم اللہ کے لیے الوہیت ثابت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑتے ہیں. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. سامنے تشریف لے ہیں ایک آدھ ساتھی. بارک اللہ فیکم. اہلاً و سہلاً، اللہ آپ کا نا قبول فرمائے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ میں 2 رکن ہیں. پہلے رکن کے اندر تو نفی ہے. نفی تو آپ نے کراس لگا دیا کہ میں نے ان کی عبادت نہیں کرنی، اور اس بات اللہ رب العزت ہی الہ واحد ہے، اس پر تو پوری زندگی بھی لگائی جائے تو کم ہے، کیونکہ الا اللہ میں ہر قسم کی الوہیت
اللہ تعالیٰ کے لیے ہم ثابت کرتے ہیں تو اس میں آٹومیٹیکلی 3 قسم کی توحید ثابت ہو جاتی ہیں. آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلی قسم توحید الوہیت. الوہیت سے مراد یہ ہے اللہ کو سچا الہ ماننا اور ہر قسم کی عبادت اسی کے لیے خاص کرنا. ربوبیت اللہ تعالیٰ کی جو پرورش کے فطرت کے مظاہر ہیں، ہمارے ساتھ محبت کے جو انداز ہیں، ان کو تسلیم کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ کچھ کر رہا ہے. اور تیسری قسم ہے اسماء و صفات. اس پہ ہم کچھ زیادہ آج رکیں گے انشاءاللہ تعالی. اسماء اور صفات. اسماء سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے تمام نام، صفات سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات. اگر غور کیا جائے تو پوری کی پوری کائنات اور خود ہمارا دین اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا مظہر ہے. جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اس کے مطابق اللہ کا دین ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اس کے مطابق ہی پوری کائنات کا نظم ہے. اسماء و صفات کو ماننے کے حوالے سے 5 بنیادیں میں نے عرض کی، نوٹ کیجئے. سب سے پہلی چیز ہے تنزیہ. تنزیہ کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کی علائش سے پاک کر کے اس کے اسماء کو اور اس کی صفات کو ماننا. دوسرا ہے توقیف. اپنی طرف سے نہ کوئی اللہ کی صفت ہم گھڑ سکتے ہیں، نہ کوئی نام ایڈ کر سکتے ہیں. توقیف کا معنی ہوتا ہے واقف کرنا. جتنا اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں واقف کیا ہے، بتایا ہے، آگاہ کیا ہے، اسی پہ ہم رک جائیں گے. بلا تکییف. تکییف کا معنی ہے کہ کسی چیز کی کیفیت کی تفصیل کو بیان کرنا. اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، ہمارا اس پہ ایمان ہے. اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہیں، ہمارا اس پہ ایمان ہے. کیسے مستوی ہیں، اس کی کیفیت، یہ بالکل علمی اپروچ ہے. چونکہ اللہ نے ہمیں بتائی نہیں اور اس کی تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو جائے گا وہ اٹکل پچو لگا رہا ہوگا، ظن و تخمین سے کام لے رہا ہوگا. ایک ایسی چیز کو جو اس کے محسوسات سے اور اس کی عقل سے بالا تر ہے، اس کو اپنی محدود عقل سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوگا. اور چوتھی چیز ہے بلا تشبیہ. اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت اپنی مخلوق کی صفت کے مشابہ نہیں ہے. وہ تمام قسم کی تشبیہات سے، مماثلت سے ماورا ہستی ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اس جیسی تو کوئی چیز ہو نہیں سکتی. وہ سب سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے. ویسے بظاہر ہم بھی سننے والے ہیں، ہم بھی دیکھنے والے ہیں. کہاں اللہ کا سننا، وہ کیسا سننا ہے، وہ کیسے ایک چیونٹی کی چال کو بھی سنتا ہے، اور وہ کیسے دیکھتا ہے کہ دل کی دھڑکن اور دل کے اندر کے احساسات اور خیالات کو بھی دیکھ لیتا ہے. جو ہو چکا ہے اسے بھی، جو ہو رہا ہے اسے بھی، جو ہونے والا ہے، سب کچھ اس کے سامنے. ماضی، حال اور مستقبل کوئی معنی نہیں رکھتا. تو اس معنی میں ہم اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو اپنے اوپر یا کسی مخلوق کے اوپر قیاس نہیں کریں گے، تشبیہ کے بغیر مانیں گے. بلا تعویل. بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کی تعویل کرنے کی کوشش کی ہے. ہم کسی قسم کی تعویل کے قائل نہیں. جو اللہ نے لفظ بولا ہے اس کی ایک حقیقت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان کی ایک حقیقت ہے. کسی تعویل کے بغیر ہم اسے تسلیم کرتے ہیں. تو لا الہ الا اللہ کے پہلے رکن میں غیر اللہ سے نفی ہوئی، اور دوسرے رکن میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہر قسم کی عبادت کا اثبات ہوا. لا الہ، کوئی حقیقی عبادت کے لائق نہیں ہے، الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے. یہاں پہ ہم نے تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں. عربی زبان کے اندر کسی بھی چیز کے اندر جب 4 فیکٹرز اکٹھے ہو جائیں تو شرعی لحاظ سے وہ عبادت ہے. ایک ہوتا ہے لغوی معنی، جیسے ایک لینگویج کے اندر ڈکشنری کے اندر ایک معنی ہوتا ہے. پھر جب میڈیکل سائنس میں جائے گا تو ایک علیحدہ ٹرم ہے، لاء میں جائے گا تو ایک علیحدہ ٹرم ہے، انجینئرنگ کی فیلڈ میں وہی لفظ چلا جائے گا تو ایک ٹرم بن جائے گا. تو عبادت ایز اے ٹرم شرعی لحاظ سے جو شرعی عبادت ہے، ویسے لغوی لحاظ سے تو کوئی کسی کی غلامی میں ہے تو اس کو اس کا عبد کہہ دیا جاتا ہے. کسی کی نوکری کر رہا ہے تو اس کے ملازم اور نوکر کو بھی عبد کہہ دیا جاتا ہے. لیکن شرعی حوالے سے عبادت تب ہوتی ہے جب اس کے اندر 4 چیزیں جمع ہو جائیں. سب سے پہلی چیز اس کے اندر کسی کے سامنے، کسی ہستی کے سامنے
آپ اپنے آپ کو لاچار، بے بس اور کمزور محسوس کریں۔ نمبر 2، وہ ہستی ایسی ہو کہ آپ اس سے محبت کریں۔ نمبر 3، آپ اس سے انتہا درجے کا خوف اور امید بھی رکھتے ہوں۔ اور نمبر 4، آپ اسے سپر نیچرل سمجھتے ہوں، ما فوق الفطرت اختیارات کا مالک سمجھتے ہوں۔ لا الہ الا اللہ، اے اللہ ایسی ہستی جس کے سامنے ہم اپنے آپ کو بے بس محسوس کریں، اور ایسی ہستی جس سے ہم ٹوٹ کے محبت کریں، اور ایسی ہستی جس سے خوف و امید ہمارے سارے وابستہ ہو جائیں، اور ایسی ہستی جس کو ہم ما فوق الفطرت اختیارات کا مالک سمجھیں۔ اے اللہ کائنات میں وہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ جب اس معنی میں ہم پڑھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر 4 قسم کی عبادتیں ہمارے جسم سے فطری طور پہ پھوٹ پڑتی ہیں۔ سب سے پہلی اور اہم ترین عبادت آج کے دور میں میرے سمیت جس پہ ہمیں سب سے زیادہ محنت کی ضرورت ہے اور اسی سے ہم غافل ہیں، وہ دل کی عبادت ہے۔ دل کی باتیں بہت ساری ہیں، ان میں سے 10 میں نے صرف نام لکھے ہوئے ہیں، صرف اشارہ کرنے کے لیے۔ الاخلاص، سب سے پہلی عبادت یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو اس کے لیے خالص کرتے ہیں۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين۔ تمام انسانی تاریخ میں تمام انبیاء کے بارے میں اللہ کا ان کو حکم تو یہی تھا کہ اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہیں۔ اخلاص، کسی بھی چیز کو شوائب سے، ملاوٹوں سے، آمیزشوں سے پاک کر دینا۔ جیسے خالص دودھ ہے، ہم اس کے لیے استعمال کریں گے کہ جو اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ تو سب سے پہلی چیز اخلاص ہے، اور یہ ایسے حقائق ہیں جن کو آج کے دور میں بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بظاہر یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں، روزمرہ کی زندگی میں ہم سنتے رہتے ہیں۔ امام ابن ابی جمرہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، میرا دل چاہتا ہے کاش کہ کچھ ایسے علماء ہوں جیسے نماز روزے کی تعلیم دی جاتی ہے، وہ صرف اور صرف یہ تعلیم دیا کریں کہ نیت میں اخلاص کیا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اس کے لیے خالص ہو جانا ہوتا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس مجلس کو اللہ اپنی رضا کے لیے خالص کر دے۔ اگر اس میں بہت کوششوں کے باوجود کوئی آمیزش ہو گئی ہے ہماری انسانی کمزوری کی وجہ سے، تو بھی ہم اللہ ہی سے کہیں گے کہ اللہ تو اس آمیزش کو اپنی توفیق سے دور فرما دے اور اس کو اپنی رضا کے لیے خالص فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت اسلامیہ کی فتح، مدد اور کامیابی کی بنیاد ہی اخلاص بتائی ہے کہ اس امت کی اللہ مدد کرتا ہے بضعفائہم بدعوتہم و اخلاصہم، اس وقت جب یہ اللہ کے لیے خالص ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتے ہیں۔ بین الاقوامی سطح کی وار لگی ہوئی ہے اور قلعے کے اندر دشمن بند ہے اور وہاں پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، فصیلیں بہت اونچی ہیں۔ اخلاص کی کیا برکت ہوتی ہے اور اس فوج کے اندر، مجاہدین کے اندر بلکہ ایک شخص ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہاں تک نہیں پہنچا جا رہا، پتہ نہیں وہ کیسی محنت کرتا ہے، کتنے دن کا محاصرہ ہوتا ہے، 2 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، ہفتہ گزر گئے، ہسٹری میں اس کی تفصیلات نہیں، لیکن وہ محنت کر کر کے کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتا، اندر ہی اندر لگا رہتا ہے اور قلعے کی فصیل تک سرنگ کھود دیتا ہے، سرنگ کے ذریعے سے اندر پہنچ کے دروازہ کھول کے اعلان کر دیتا ہے کہ آؤ، اگر یہاں تک نہیں پہنچا جا رہا تو اتنا کام میں نے کر دیا ہے۔ دیکھنے والے اس کو دیکھتے ہیں تو تہجد کے اندر راتوں میں وقت کا چیف کمانڈر پھر یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن مجھے سرنگ والے کے ساتھ جنت میں اکٹھا کر دینا۔ یہ ہر جگہ پہ سب سے اہم چیز ہے، اور یہی آج وہ صفت ہے جو اس وقت ہمارے اندر بہت کم ہے، جس وجہ سے ہمارے کاموں میں، ہماری تعلیم میں، ہماری دروس میں، ہمارے جہاد میں، ہماری افواج میں،
ہماری ہر چیز میں، ہماری معیشت میں یوں لگتا ہے کہ اللہ کی مدد اور اس کی برکت اٹھی ہوئی ہے۔ دوسری چیز محبت ہے۔ محبت سب سے بنیادی جذبہ اللہ کے ساتھ تعلق کا محبت ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ماں کے ساتھ تعلق کی اصل بنیاد اور ماں کی اپنے بیٹے کے ساتھ تعلق کی اصل بنیاد محبت ہے، تو یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اور اگر انسان کسی ہستی سے ویسی محبت کرنے لگ جائے جیسے اللہ سے ہونی چاہیے تو وہ شرک کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو ایک ما فوق الفطر اختیارات کا مالک سمجھ کے، کیونکہ محبت بیوی سے بھی ہے، محبت بچے سے بھی ہے، محبت والدین سے بھی ہے، محبت انسان کو مال سے بھی ہے، محبت انسان کو اپنے آپ سے بھی ہے، ہر چیز سے ہے۔ لیکن یہ ہر محبت کی ایک اپنی قسم اور اس کا ایک اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت، اس کو ایک ایسی ہستی سمجھ کے جو میری ہر چیز کی مالک ہے، ایک ایسی ہستی سمجھ کے کہ جس کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں، ایک ایسی ہستی سمجھ کے کہ اس سے بڑے میرے اوپر احسانات کسی کے نہیں ہیں، اور یہ سمجھ کے کہ اس کے حق میں جتنی میں نے کوتاہیاں کی ہیں اس سے زیادہ کسی اور کے حق میں مجھ سے کوتاہیاں نہیں ہوئی ہیں۔ یہ والی محبت اس کا ایک چھوٹا سا اظہار ہے جہاں سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ خوف، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی عظمت، اس کے جلال، اس کے روب، اس کے شان اور اس کی کبریائی اور اس کی عظمت سے انسان دل کے اندر خوف بھی محسوس کرتا ہو کہ کہیں اس کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ خوف کی پھر یہ دو قسمیں بنیادی اہل علم نے بیان کی۔ ایک وہ خوف جیسے آپ ماں کے بارے میں خوف محسوس کرتے ہیں، اگر آپ کو حد درجہ محبت ہو کہ میری ماں کہیں ناراض نہ ہو جائے، کسی چیز کے اوپر مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور ایک وہ خوف جو اللہ رب العزت نے اپنے نافرمانوں کے لیے قبر کے عذابات، جہنم کے عذابات رکھے ہیں، اس کا بھی خوف۔ اور پانچویں چوتھی چیز توکل ہے کہ اس کے اوپر اپنے آپ ٹرسٹ کرنا، اعتماد کرنا، وہ ہے نا میرے ساتھ، کیا غم ہے اگر وہ میرے ساتھ ہے تو۔ دشمنوں کو دیکھ رہے ہیں، جناب صدیق یوں پاؤں غار کے منہ پہ نظر آ رہے ہیں، اور اللہ کے پیارے نبی کہہ رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرنا صدیق، اللہ ہمارے ساتھ ہے نا۔ لیٹے ہوئے ہیں اور دشمن نے یوں تلوار سونت لی ہے، اچانک اٹھے ہیں، تلوار سونتے ہوئے کہتا ہے کون بچائے گا؟ اللہ۔ فرعون کا ظلم و ستم ہے، جناب موسیٰ اپنی قوم کو لے کے جا رہے ہیں، ایک ہی بات کہتے ہیں علی اللہ توکلوا ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارا ایمان ہے تو اللہ پہ توکل کرو۔ اسباب کو اختیار کر کے، اپنے حصے کی محنت کر کے، اپنے حصے کی محنت نہ کرنا حماقت ہے، اور اسباب کے اوپر ہی کلی اعتماد کرنا اور اس کے بغیر آگے ہی نہ بڑھنا، اچھا یہ کہ پھر کیسے ہوگا، پھر یہ کیسے ہوگا، اور پھر یہ کیسے ہوگا، اس کی وجہ سے رک جانا، یہ توکل کی کمزوری ہے۔ اپنے حصے کی محنت کر کے بدر کے میدان میں اپنی زندگی کی جمع پونجی اکٹھی کر کے پھر اللہ کے سپرد کر کے کہنا اللہ اب اگلا کام تیرا ہے، اور احد کے میدان میں خندق کھود کے ساتھیوں کو جمع کر کے ہزاروں کے لشکر کے سامنے پھر کہہ دینا اللہ اب مدد تو نے کرنی ہے۔ ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، ان سے کہا گیا کہ آج عرب نے اپنے سارے جگر کے ٹکڑے اور سارے شہسوار تمہارے خلاف اکٹھے کر دیے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ تو صحابہ کے ایمان میں یہ سن کے اضافہ ہو گیا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے نا۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر بندہ ایک کام کرنا چاہے اس کے لیے اپنے حصے کی محنت کر لے اور وہ کام اس کی ذمہ داری میں شامل بھی ہو، کام کرنا چاہے محنت اپنے حصے کی پوری کر لے اور وہ کام شرعاً مطلوب ہو، اس سے اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہو۔ اگر فرض کریں وہ کام یہ بھی ہو کہ پہاڑ اٹھا کے یہاں سے یہاں کرنا ہے، اگر اس کا توکل سچا ہوگا تو اللہ اس کو یہ کام کرنے کی بھی توفیق دے دے گا۔ تو توکل بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے اس وقت بیشتر جو مسائل ہیں ان کا قلبی عبادات کے ساتھ تعلق ہے۔ پوری مسلم دنیا چاہتی ہے کہ ہم سود کے نظام سے چھٹکارا پا لیں،
سوچتے ہی رہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا۔ آپ سچے دل سے اپنے حصے کی پلاننگ اور محنت کر کے ایک متبادل اسلامک اکنامکس کو انٹروڈیوس کروا کے قدم تو بڑھائیں۔ اگر سارا کچھ آپ نہیں کرنا ہے تو پھر اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی مدد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے حصے کا کام کر دیا، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو لگتا ہے مجھ سے نہیں ہو رہی، تو آپ کہیں یا اللہ پھر تو ہے نا، تو باقی کام پھر اللہ وہاں سے کرے گا جہاں سے کسی پلانر نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ توکل کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ رجا، امید رکھنا اللہ تعالیٰ سے، رضا، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا، حیا، اللہ سے شرم کرنا، اور حیا کی ایک دل کے اندر کیفیت پیدا ہو جانا، توبہ، کہیں کمی کوتاہی ہو جائے تو دل کا اللہ کے سامنے ٹوٹ جانا اور اس کو اللہ کے سامنے پیش کر دینا کہ غلطی ہو گئی ہے، شکر کی کیفیت میں رہنا اور صبر کو اختیار کرنا۔ یہ صرف میں نے نام لکھے ہیں، ویسے ان میں سے شیخ اسامہ صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، ریحان صاحب بیٹھے ہیں، میں صرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک ٹاپک کے اوپر ہمیں سیکھنا چاہیے، اور باقاعدہ اس پہ مستقل کتابیں موجود ہیں ایک ایک ٹاپک کے اوپر۔ یہ صرف اس کا ایک خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ میں جس عبادت کا ہم اقرار کر رہے ہوتے ہیں اس کا سب سے پہلے ہمارے دل کے ساتھ تعلق ہوتا ہے کہ ایک ایسی ہستی جس سے ہم ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، ایک ایسی ہستی جس سے ہم خوف کھاتے ہیں، ایک ایسی ہستی جس سے ہماری ساری امیدیں وابستہ ہیں، اور ایک ایسی ہستی جو ہر قسم کے اختیار کی مالک ہے۔ اے اللہ، وہ تیرے علاوہ ہمارے دل میں کوئی نہیں ہے، وہ تو ہی ہے۔ یہ قلبی عبادت ہو جائے گی۔ پھر اس کا نتیجہ ہوگا، اسی کی طرف نبی الاسلام نے اشارہ کرتے ہوا کہ ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں ہیں، والحیاء شعبۃ من الایمان، ان میں سے ایک حیا بھی ہے۔ پھر اس کے نتیجے میں ہم جس سے ظاہر محبت کر رہے ہیں، جس سے انسان محبت کرتا ہے، بات بات پہ بہانے سے اس کا تذکرہ کرتا ہے، اس کی باتیں کرتا ہے، وہ ایسے ہے، وہ ایسے ہے، وہ ایسے ہے۔ پھر قولی عبادت ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں تلاوت ہے، ذکر الہی ہے، اللہ سے دعا ہے، الحمدللہ کہنا ہے، سبحان اللہ کہنا ہے، لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے۔ یہ ہماری دلی کیفیات کا زبان کے اوپر اظہار ہوتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں پھر بدنی عبادات بھی ہوتی ہیں۔ اس ہستی کے سامنے پھر ہم رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اس کے گھر کا طواف کرتے ہیں، اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور اسی کی رضا کے لیے، اس کی مخلوق کی خدمت کے لیے اپنی محنت کرتے ہیں تاکہ وہ راضی ہو جائے کہ اسی نے اپنی مخلوق کی خدمت کا بھی حکم دیا ہے۔ اور چوتھی قسم کی پھر مالی عبادات، اس کے لیے ہم نظر و نیاز بھی دیتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ تو یہ ساری عبادات جو ہیں بنیادی طور پہ یہ سب لا الہ الا اللہ میں آ جاتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ صرف نفی نہیں ہے، آج ہم اس بات پڑھ رہے ہیں، نفی تو کر دی، غیر اللہ کے لیے نہیں ہے، لیکن اس بات کی سیڑھیاں ابھی ہم نہیں چڑھ سکے ہیں کہ یا اللہ یہ عبادتیں تیرے لیے ہیں۔ اس کے لیے جو محنت چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس میں سے پھر اللہ رب العزت نے اپنے سارے ناموں میں سے کلمہ طیبہ کے اندر ایک نام کا ذکر کیا ہے، اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بھی دو لیول ہیں، ایک ہے عمومی معرفت، عمومی معرفت ساتھ ساتھ چلتے جائیے، پیج 4 پہ ہم آگے۔ ایک عمومی معرفت ہے، عمومی معرفت یہ ہے کہ ہم اقرار کر لیں کہ اللہ تو ہمارا خالق اور مالک ہے۔ ایک ہے خصوصی معرفت کہ اقرار کرنے کے بعد ہم اپنے دل کے اوپر ایسی محنت کر لیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق مضبوط کر لیں کہ ہمیں واقعی اللہ سے محبت ہو جائے اور اللہ کی خشیت دل میں اتر جائے اور اس کی طرف رجوع کی کیفیت پیدا ہو جائے اور اس کی نافرمانی کرتے ہوئے اس سے شرم و حیا محسوس ہونے لگے۔ یہ خصوصی معرفت ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے ایسے ہی امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پورے کا پورا دین اسی بنیاد کے اوپر کھڑا ہوا ہے، ایمان باللہ کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ جیسے آپ کی یہ بلڈنگ ہے یا ایک 10 15 20 منزلہ ایک پلازا ہے، تو اس کے لیے ایک عمارت کے لیے بنیاد کی ضرورت ہے، تو دین اسلام کی بنیاد
اللہ پر ایمان میں ہے. جتنا اللہ پر ایمان بحیثیت فرد، بحیثیت سوسائٹی اور بحیثیت امت، اس امت کا مضبوط ہوگا، اتنے ہی دین اسلام کی عمارت اونچی کھڑی ہو جائے گی. تو ان تمام عبادات میں سے آج ہم صرف جس کا تھوڑا تفصیلی مطالعہ کریں گے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات. اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات. اور یاد رکھیے جو قلبی عبادات ہیں ان کو بھی لینے کے لیے جتنا ہم اللہ کے ناموں میں، اللہ کی صفتوں میں غور کرتے چلے جائیں گے، اتنی اللہ سے ہماری محبت بڑھتی چلی جائے گی. بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص کو آپ اجمالی طور پہ جانتے ہیں کہ وہ بندہ بہت اچھا ہے، تو آپ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے اچھا ہے. اگر آپ اس کو پتہ چل جائے آپ کو کہ وہ دوستوں کے ساتھ کتنا اچھا ہے، گھر میں کتنا اچھا ہے، آپ کے ساتھ کتنا اچھا ہے، مدد کرنے میں کتنا اچھا ہے، اخلاق میں کتنا اچھا ہے، اسمائل دینے میں کتنا اچھا ہے، شکل و صورت میں کتنا اچھا ہے، ریوارڈ دینے میں کتنا اچھا ہے، تعلق نبھانے میں کتنا اچھا ہے، تو جیسے جیسے آپ کا اس کے ساتھ تعلق بڑھتا چلا جائے گا تو آپ دل کے اندر، دل میں اس کی عظمت، اس کی محبت، اس کے تعلق بڑھتا چلا جائے گا. تو ایک صرف ہمیں اجمالی تعارف ہے کہ اللہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، بہت عظیم ہے، اور ایک ہے کہ اس کے ایک ایک نام اور ایک ایک صفت کا قرآن مجید کی روشنی میں ہمیں گہرا تعارف جتنا ہوتا جائے گا اتنی اللہ تعالیٰ سے محبت اور تعلق کی کیفیت بڑھتی چلی جائے گی. اسماء اللہ کے نام اور صفات اللہ تعالیٰ کی صفات. اس علم کی کتنی اہمیت ہے، سب سے پہلی چیز اس کے اندر ہم نے نوٹ کی ہے کہ قرآن مجید باقاعدہ اس کو علم قرار دیتا ہے اور اسے سیکھنے کی ترغیب دیتا ہے. قرآن مجید میں تقریباً 30 آیات ہیں جن میں اللہ نے کہا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تم یہ علم حاصل کرو، یہ جانو کہ اللہ عزیز و حکیم ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، تم جان لو اللہ ہر چیز کو جانتا ہوتا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تم جان لو اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، تم جان لو اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بڑے ہی حلم والا ہے. یعنی 30 تقریباً آیات ہیں جن سے باقاعدہ طور پہ اللہ تعالیٰ اعلموا کہہ کے تم جان لو اپنی صفتوں اور اپنے ناموں کا تعارف کرواتے ہیں. گویا ہمیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 30 دفعہ کہا ہے کہ میرے ناموں اور میری صفتوں کی پہچان پیدا کرو اور اس کا علم حاصل کرو. نمبر 2، قرآن مجید کا سب سے اہم موضوع ہی یہ ہے، توحید ہی ہے. اس کے 4 دلائل میں نے لکھے. سب سے پہلی دلیل کہ سب سے اہم موضوع کس حوالے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے آیت الکرسی کو سب سے عظیم ترین آیت قرار دیا ہے. اور آیت الکرسی میں کیا ہے؟ توحید ہے اور اللہ کی صفتوں کا تعارف. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ حی ہے، قیوم ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے. ایسے اینڈ تک چلتے چلے جائیں. سب آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے قرآن مجید بھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی سب صفات ہی کا تعارف ہے اور ناموں کا تعارف ہے. قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا پہلا آدھا حصہ اللہ کے ناموں اور صفتوں کا تعارف ہے. یہ ذرا آپ توجہ سے سنیے گا، غور کے ساتھ، اس میں بڑی گہری باتیں ہیں، صرف میں اشارہ کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. الحمدللہ ہماری فطرت کی آواز ہے. کائنات کو ہم نے کھلا دیکھا. مجھے ایک زمین چاہیے تھی، کس نے بنائی؟ چھت چاہیے تھی، کس نے کھڑی کی؟ روشنی چاہیے تھی، کس نے فراہم کی؟ رات کی آرام کے لیے ایک اندھیرے کی کیفیت چاہیے تھی، کس نے بنایا؟ مجھے ماں کی ممتا کی ضرورت تھی، کس نے فراہم کی؟ ماں کے پیٹ میں مجھے کس نے پالا؟ یہ فطری آواز ہے انسان کی، الحمدللہ رب العالمین. پھر اس کا تعارف الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. سچی بات یہ ہے جب کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں، میں اتنی سی چھوٹی سی کی دفعہ بات سوچتا ہوں تو اللہ پہ بڑا ایسے ایمان بڑھ سا جاتا ہے کہ یا اللہ
جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے نہ ہم ہاتھ ہلا سکتے تھے، نہ ہم منہ میں کچھ چیز ڈال سکتے تھے، نہ اپنے پاؤں سے چل سکتے تھے، نہ زبان سے بول سکتے تھے، اس وقت تو نے ہمیں پالا، اور جب ہم نکل نہ سکتے تھے ثم السبیل یسرا، ہمارے نکلنے کے راستے آسان کر دیے، تو آج تو ہم پھر بھی کچھ نہ کچھ تجھ سے بول کے گزارش کر سکتے ہیں، تو آج تو ہمارے کام کیوں نہیں آئے گا؟ اور کیسے نہیں آئے گا؟ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، بے حد مہربان، رحم کرنے والا، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو سورہ فاتحہ عظیم ترین سورت ہے، نہ صرف یہ کہ قرآن مجید کا بلکہ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ اور اس کی سمری سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا تعارف اور آغاز اس کا اللہ کے تعارف اور اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفتوں سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک عظیم ترین سورہ اخلاص ہے، یہ قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے، اور سورہ اخلاص میں کیا ہے؟ اس میں بھی اللہ ہی کا تعارف ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اور چوتھا پوائنٹ بہت اہم ہے اور خصوصی طور پہ قابل غور ہے، قرآن مجید کے جتنے احکامات ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر آیات کا جب اختتام ہوتا ہے تو آخر میں اللہ کی صفتیں بیان ہوتی ہیں۔ ایک حکم آیا، آخر میں صفت آ گئی، حکم آیا، آخر میں صفت آ گئی، پھر حکم بیان ہوا، آخر میں کچھ صفت آ گئی۔ وہ صفات اصل میں اس حکم کی حکمت کو سمجھنے کے لیے، اس حکم کی فلسفی کو سمجھنے کے لیے، اس آیت کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ کیز ہوتی ہیں، مفاتیح ہوتی ہیں اس آیت کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے۔ تو اسماء و صفات کو جاننا اور پہچاننا، شریعت کی فلسفی اور گہرائی کو سمجھنے کے لیے، اس پورے کائنات کے نظم کو سمجھنے کے لیے، یہ شرعی حوالے سے ایک بہت بنیادی چیز ہے، اور توحید کی 3 قسموں میں سے ایک مستقل قسم ہے۔ بلکہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے تو کہا مزید اگر غور کیا جائے تو توحید کی 2 قسمیں ہی بنیں گی، ایک اسماء و صفات اور دوسری الوہیت بنے گی۔ اسماء و صفات کے اندر ہی ربوبیت بھی آ جائے گی، اسماء و صفات کے اندر ہی ربوبیت بھی آ جائے گی، وہ پالنے والا ہے، اور ان دونوں کا پھر تقاضا ہوگا الوہیت، کہ سب کچھ پھر ہماری طرف سے اسی کے لیے خالص ہے۔ نمبر 3، دل کی زندگی، روح کی غذا، اعمال کی اصلاح۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ لکھا ہے، جس طرح ہمارے جسم کو پیاس لگتی ہے اور بھوک بھی لگتی ہے اور تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، ہمارے جسم کو کچھ چیزوں سے طاقت اور انرجی ملتی ہے، کچھ چیزوں سے اس کو فرحت اور لذت ملتی ہے، کچھ چیزیں ہمارے جسم کو تھکا کے چور کر دیتی ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں روح کے اوپر بھی یہ ساری کیفیتیں طاری ہوتی ہیں۔ ہماری روح کو پیاس بھی لگتی ہے، ہماری روح اداس بھی ہوتی ہے، ہماری روح کو کچھ چیزوں سے طاقت بھی ملتی ہے، ہماری روح کچھ چیزوں سے کمزور بھی ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ روح کو اگر طاقت ملتی ہے تو وہ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ناموں سے اور اللہ کی صفتوں سے ملتی ہے۔ یہ دل کی زندگی ہے، یہ روح کی غذا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان کے اعمال کی اصلاح ہوتی ہے۔ یہ بنیاد ہے اعمال کی اصلاح کی۔ نمبر 4، اسماء و صفات کو جاننا اور پہچاننا اس لیے بھی ضروری ہے، ادھر آپ توجہ کیجئے گا۔ دیکھیے، اگر میں آپ سے کہوں کہ فلاں کا آپ تعارف کروائیں تو جس سے ہمیں جتنی محبت ہوگی ہم بولتے چلے جائیں گے، یار وہ ایسے ہے، وہ ایسے ہے، وہ ایسے ہے۔ اور اگر ہمیں کوئی کہہ دے کہ اپنے رب کے بارے میں کوئی باتیں کرو اور ہم کچھ کر نہ سکیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا تعلق اس ہستی کے ساتھ بہت ہی کمزور ہے۔ اگر ایک شخص ایٹ اے ٹائم 5 6 7 زبانیں بول سکتا ہے اور فریکوینٹلی بول سکتا ہے، ادھر سے ادھر شفٹ ہو جاتا ہے، انگلش بولتے بولتے عربی پہ چلا جاتا ہے، عربی بولتے اردو پہ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے وہ بڑا ماہر ہے، لیکن اگر اپنے رب کے بارے میں اس کی زبان گنگ اور خاموش ہے تو پھر اس نے سب کچھ پا کے بھی کچھ نہیں پایا ہے۔ اس لیے ہمارے سلف صالحین کہتے تھے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں آپ کا مقام کیا ہے تو آپ ابھی جان سکتے ہیں، صرف 2 چیزیں دیکھ لیں کہ آپ کے دل میں اللہ کا مقام کیا ہے اور آپ کے اعمال میں اللہ کا مقام کیا ہے، آپ کی زندگی میں، محنتوں میں اللہ کا مقام کیا ہے۔
جہاں آپ نے اللہ کو رکھا ہے وہیں اللہ نے آپ کو رکھا ہوا ہے۔ یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے اور فضل کرنے والا ہے۔ اور پانچواں پوائنٹ اس حوالے سے، اس علم سے اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے۔ اور چھٹا ہے، اسی علم سے انسان کو لذت ملتی ہے۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے افسوس ہے ان دنیا داروں پہ جنہوں نے دنیا کی ہر لذیذ چیز چکھ لی اور سب سے لذیذ چیز چکھی ہی نہیں۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ کہا وہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ کی محبت، کیونکہ باقی جتنی لذیذ چیزیں ہیں بالآخر ان کی لذت ختم ہو جاتی ہے، اور صرف وہ لذت جو باقی رہتی ہے اور مرتے ہوئے تو اپنے جوبن پہ دکھائی دیتی ہے، اور جنت میں بھی جو جاری رہتی ہے وہ صرف اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ کے ذکر ہی کی لذت ہے، جس کے اندر بقا ہے، کیونکہ اللہ خود بھی الحی القیوم ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، تو اس کی یاد اور اس کے نام اور اس کی صفتیں بھی ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ ساتواں اور آخری پوائنٹ اس پورشن کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام یاد کرنے سے انسان کو جنت ملتی ہے۔ سارے نہیں، یہ اللہ کی طرف سے رعایت ہے۔ سارے نام تو ہمارے علم میں ہی نہیں ہیں۔ یاد رکھیے 2-3 دلائل ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ کی صفتیں لامحدود ہیں۔ اس دعا پہ ذرا میرے ساتھ مل کے غور کیجئے گا۔ نبی علیہ السلام صبح کے وقت دعا پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اے اللہ میری طرف سے تو اپنے ہاں لکھ لے، میں تجھے اتنا پاک سمجھتا ہوں اور اتنی تعریفیں کرتا ہوں، عدد خلقہ، جتنی تیری مخلوقات کی تعداد ہے۔ کیسا جامع لفظ ہے، ہم بول ہی نہیں سکتے، یہ پیغمبر ہی بول سکتے تھے کہ اللہ میری طرف سے تیری اتنی تعریفیں ہیں جتنی تیری مخلوقات کی تعداد ہے۔ ریت کے ساحل کے اوپر جتنے ریت کے ذرے ہیں اتنی، پانیوں کے جتنے قطرے ہیں، درختوں کے جتنے پتے ہیں، سمندروں کی جتنی مخلوقات ہیں، دریائی اور آبی اور بحری اور بری، فضائی اور ہوائی، آسمان و زمین میں جتنی تیری مخلوقات ہیں، میری طرف سے تیری اتنی تعریفیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کی معرفت کیسی ہے اللہ کے بارے میں، آپ کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں؟ وَرِضَا نَفْسِهِ، اتنی تیری تعریفیں ہیں جتنی سے تو خوش ہو جائے۔ وَزِنَةَ عَرْشِهِ، جتنا تیرے عرش کا وزن ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے علم میں اور آپ کو جو اللہ نے علم دیا اس کے مطابق عرش سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ 7 آسمان اور 7 زمینیں اور آپ کے سارے کے سارے جتنے بھی سٹارز اور سیارے پائے جاتے ہیں اور پلانٹس پائے جاتے ہیں اور گلیکسیز پائی جاتی ہیں، سب اکٹھی کی جائیں تو اللہ کے عرش کے سامنے ایسے ہے جیسے ایک صحرا میں چھوٹا سا کوئی سرکل، چھوٹا سا رنگ پڑا ہوا ہو، چھوٹی انگوٹھی پڑی ہوئی ہو۔ تو آپ کہہ رہے ہیں اللہ میری طرف سے تیری اتنی تعریفیں ہیں جتنا تیرے عرش کا وزن ہے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں اتنی تعریفیں ہیں ومداد کلماتہ، جتنے تیرے قلم کی، تیرے کلمات کی سیاہی ہے۔ تو اللہ کے نام بے حد و حساب ہیں۔ آپ علیہ السلام کے علم میں بھی سارے اللہ کے نام نہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن جب انسانیت آپ کے قدموں میں جمع ہوگی کہ آپ اللہ سے شفاعت کر دیجئے اور اب عرش کے نیچے جا کے سجدے میں گر جائیں گے، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں مجھے اس دن اللہ اپنی تعریف کے وہ کلمات سکھائے گا جو آج میں نہیں جانتا ہوں، اور پھر میں وہ کلمات کہوں گا۔ تو ان میں سے 99 جو بندہ نام یاد کر لیتا ہے، ان للہ 99 اسما، 99 ایسے نام ہیں، 100 کم ایک۔ ویلکم جی، اہلاً و سہلاً، بارک اللہ فیکم، بسم اللہ۔ ان للہ 99 اسما، 100 کم ایک، 99 نام ایسے ہیں جو ان کو یاد کر لے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا داخلہ نصیب فرما دیتا ہے۔ آپ نے یاد کرنا نہیں کہا، یاد کرنے کے لیے عدہ کا لفظ ہوتا ہے۔ اصل میں جب ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس بعض دفعہ عربی کی گہرائی اور الفاظ کی گہرائی کو اردو میں منتقل کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہوتے ہیں، تو ہمیں مجبوراً کوئی ترجمہ قریب ترین اختیار کرنا پڑتا ہے۔ جو احصاء کا لفظ ہے، ایک ہوتا ہے کہ اس چیز کو کاؤنٹ کرنا،
اور ایک ہوتا ہے صرف کاؤنٹ نہ کرنا، باقاعدہ طور پہ احصاء کا لفظ ہے، اور احصاء کے اندر شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ یہ 5 چیزیں پائی جاتی ہیں: یاد کرنا، معنی کو سمجھنا، اس کے مطابق عقیدہ بنانا، اور ان کے ذریعے سے اللہ سے مانگتے رہنا، اور جو ان کے تقاضے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو بھی بنانا۔ 99 نام جو ایسے یاد کر لے اللہ اس کو اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ یہ 99 تو آپ کو انشاءاللہ ریحان صاحب یا اسامہ صاحب ہی تفصیل آگے لے کے جائیں گے، آج ہم نے صرف 2 ناموں کی تھوڑی تفصیل پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ ٹائم کتنا باقی رہ گیا؟ 12:15 شروع ہوا تھا نا، 1:15 تو 1:30 بجے تک انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کریں گے ہم انشاءاللہ تعالی۔ تھکاوٹ تو نہیں ہو رہی؟ کوئی وقفہ لینا ہو؟ بارک اللہ فیک، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے اللہ کے ناموں میں سے اللہ ہے، اور دل چاہتا ہے کہ ہم ایک دفعہ خود یا اللہ کہہ لیں۔ صرف اللہ کا ورد نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں، یا اللہ۔ تو اللہ جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یہ وہ عظیم نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے ایک ذاتی اور ایسا نام ہے جس کے لینے سے باقی سارے نام اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کے اندر اسی نام کو پسند کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور نبی علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ 99 نام ہیں تو کیا لفظ استعمال کیا؟ ان للہ، اللہ کے 99 نام ہیں، تو باقی سارے نام اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لہ الاسماء الحسنی، اللہ کے اسماء حسنی ہے۔ نمبر 4 اس نام کی خصوصیت ہے کہ یہ ہماری فطرت کی ایک پکار ہے۔ انسان حسین چیز دیکھتا ہے فطری طور پہ پکار اٹھتا ہے یا اللہ، تخلیق کا شاہکار دیکھتا ہے یا اللہ، پریشانی میں آتا ہے یا اللہ۔ ایک بڑی عظیم حقیقت قرآن مجید سے سمجھ میں آتی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں بھی مانتے اور جن کی فطرت مسخ ہو چکی ہے اور دنیا نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، وہ جتنے بھی اپنے آپ کو بڑے سمجھیں، جب ملک الموت ان کے سامنے آ کے بیٹھتا ہے تو وہ بھی ایک دفعہ ضرور کہتے ہیں اللہ، ہمیں سنائی دے یا نہ دے۔ اس کی سب سے بڑی مثال قرآن مجید میں فرعون کی ملتی ہے کہ فرعون پورے شان و شوکت کرو فر سے زندگی بسر کرنے والا ہے، اور وہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہلواتا ہے، لیکن جیسے ہی غوطے کھاتا ہے اور ڈبکیاں لینے لگتا ہے تو سورہ یونس 90 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وہ بھی کہہ اٹھتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں بھی اس کو مان گیا ہوں جس کو بنو اسرائیل نے مانا ہوا ہے۔ تو لفظ اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس میں وہی الہ والے معنی پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا معنی اس کے اندر بھی وہی ہے، ایسی ہستی جو ما فوق الفطرت طاقتوں کا مالک ہے اور جس کے سامنے انسان عاجزی اور تذلل اختیار کرتا ہے۔ ایک اس کا معنی وہ ہستی جس کی طرف پریشانیوں میں رجوع کیا جائے۔ علی الفصیل، عربی زبان میں اونٹنی کا بچہ جب اپنی ماں کی طرف لپک کے بھاگ کے چلا جاتا ہے تو اس کے لیے الہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو الہ اور اللہ سے مراد وہ ہستی جس سے انسان ٹوٹ کے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح سے عربی زبان میں ایک اس کا معنی سکون پانا بھی ہوتا ہے، اس کے جو روٹ ورڈ ہے اس کا معنی الہت الی فلان، مجھے فلاں کے پاس جا کے سکون ملا۔ تو اللہ کو پانے کے بعد انسان کو سکون و اطمینان ملتا ہے۔ اور ایک 5واں اس کے روٹ ورڈ میں حیران ہونے کا معنی پایا جاتا ہے کہ اللہ کی ہستی ایسی ہے کہ اس کی قدرت اور اس کی طاقت اور اس کی صفات میں انسان غور کر کے حیران ہو جاتا ہے، اور اس کی مکمل ذات تک پوری رسائی اس کی ممکن نہیں ہوتی، کیونکہ وہ انسان کی جو سوچ ہے وہ انسان کی سوچ اپنے محسوسات کے اندر مقید ہوتی ہے۔ ہماری پوری کی پوری جو جتنے بھی عقل ہے، عقل کا پروسیس ہماری سینسز کے دائرے کار کے اندر ہی ہوتا ہے، جو ہم نے مشاہدہ کیا ہوتا ہے، دیکھا ہوتا ہے، جو سنا ہوتا ہے۔ اور چونکہ وہ ایسی ہستی ہے لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير ولا يحيطون به علما،
وہ اس کی ذات کا علم کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں، اتنا ہی ہمیں اس کی ذات کے بارے میں پتہ ہے جتنا اس نے خود بتایا ہوا ہے اور اس کے پیغمبروں نے بتایا ہے۔ خصوصیات کو میں چھوڑ رہا ہوں، اس میں سے آپ چھٹی خصوصیت پڑھ لیجئے۔ اکثر اہل علم کے نزدیک اللہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم سے مراد ہے سب سے بڑا اللہ کا نام۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی بھی کچھ فضیلتیں ہیں، اور ان میں سب سے بڑی فضیلت والا اور سب سے عظمت والا اللہ کا نام خود لفظ اللہ ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی دعاؤں میں اس دعا کو ضرور شامل کیجئے گا۔ اگر آپ کو عربی میں یاد نہ بھی ہونا تو اردو میں ہی شامل کر لینا۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ، یا اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو اللہ جو ہے۔ کیسے خوبصورت الفاظ ہیں۔ یا اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو اللہ ہے، لا الہ الا انت، اور تیرے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں، الاحد یکتا، الصمد بے نیاز، الذی لم یلد جس نے نہ کسی کو جنم دیا، ولم یولد نہ وہ کسی کی اولاد، ولم یکن لہ کفوا احد نہ تیرا کوئی ہمسر۔ ایک شخص نے یہ دعا مانگی تو اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا اس نے اس اسم اعظم کا واسطہ دے کے دعا مانگ لی ہے کہ جب اس اسم اعظم کے ذریعے مانگا جاتا ہے تو اللہ اس دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث 3475 ہے۔ لیکن ظاہر ہے جہاں بھی قبولیت دعا کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں ساتھ یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو باقی قبولیت دعا کی شروط ہیں اور جو قبولیت دعا کی رکاوٹیں ہیں اس کے اوپر بھی انسان نے غور کیا ہوا ہو۔ اسی لیے یہ نام نماز میں اذان میں کثرت کے ساتھ آتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان میں نماز کا آغاز اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یہ 5 کلمے ایسے دیے ہوئے ہیں کہ ان 5 یہ اللہ کی نعمت ہے کہ یہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے ہیں، اور یہ بہت ہی عظیم ہیں، کہنے کو چھوٹے سے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ما شاء اللہ، لا قوت الا باللہ۔ اگر آپ غور کریں گے تو پوری نماز کا خلاصہ بھی انہی کلمات کے اندر ہے، باقی ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں باتیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص نماز کے الفاظ نہیں جانتا اور وہ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ قبول کر لے گا۔ اللہ کی ہستی بہت بڑی ہستی ہے۔ ایک عرابی نے کہہ دیا تھا، اے اللہ کے نبی، ہمارے امام صاحب حضرت معاذ یہ کیا گنگناتے ہیں مجھے نہیں پتا، اور آپ کیا گنگناتے ہیں مجھے نہیں پتا۔ ہر طرح کے انسان ہوتے ہیں اور دین سب کے لیے ہے۔ ایک بندہ نیا مسلمان ہوا ہے، 60-70 سال اس کی عمر ہے، اس کے اوپر عربی کے الفاظ اس کو آ ہی نہیں رہے، تو اتنے سادہ سے تو آ جائیں گے نا۔ تو عربی آ کے کہتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ آپ کیا کہتے ہیں، ہمارے امام صاحب کیا کہتے ہیں۔ تو آپ نے کہا آپ کیا کہتے ہو؟ تو عربی کہتا ہے میں تو سبحان اللہ، الحمدللہ یہی کہتا رہتا ہوں۔ تو آپ نے بہت خوبصورت الفاظ کے حول ھذا ندندن، جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ بھی اس کے قریب قریب ہی ہوتا ہے، جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ بھی اس کے قریب قریب ہی ہوتا ہے۔ یعنی ہم قیام میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک، تو اس کا خلاصہ تو سبحان اللہ ہی ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو اس کا خلاصہ تو اس میں آ گیا۔ رکوع میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، تو اس کا خلاصہ بھی سبحان اللہ ہی ہے۔ سجدے میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، تو اس کا خلاصہ بھی سبحان اللہ ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو ہم پڑھتے ہیں نا وہ بھی اس کے قریب قریب ہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس کو روکا نہیں کہ اچھا تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ ظاہر ہے ہر بندے کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت الفاظ ہیں، اور ان کے معنی میں غور کرنا یہ بھی ایک علیحدہ ٹاپک اور ایک علیحدہ موضوع ہے۔ آگے چلیے جی، دوسرا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک بہت عظیم نام الرب جل جلالہ وعم نوالہ وسبحانہ وتعالی ہے۔ یہ بہت خوبصورت اور پیارا نام ہے جس سے ہمیں سہارا ملتا ہے۔ 900 مرتبہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوا ہے، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ رب کے ساتھ کس کا وہ رب ہے اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ رب العالمین، سب جہانوں کا رب، رب السماوات، آسمانوں کا رب، رب الارض، زمین کا رب،
रब्बुल अर्ज़ीन अस्सब, सातों ज़मीनों का रब, रब्बुस समावाति सब, सातों आसमानों का रब, वमा बैनहुमा, जो कुछ इनके दरमियान है उनका रब, रब्बुल अर्श, अर्श का रब, रब्बुल अर्शिल अज़ीम, अर्श अज़ीम का रब, रब्बुकुम, तुम्हारा रब, रब्बु आबाइकुम, तुम्हारे आबा व अजदाद का रब, रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन, तुम्हारे पुराने आबा व अजदाद का रब, रब्बु मोहम्मद, मोहम्मद करीम का रब, रब्बु मूसा व हारून, मूसा व हारून का रब, रब्बु कुल्ल शै, हर चीज़ का रब वही है। तो रब का माना क्या होता है? इसमें ये तीन मानी पाए जाते हैं। सबसे पहले रब का माना है जो किसी चीज़ को तख्लीक करे और बड़े हुस्न के साथ, खूबसूरती के साथ तख्लीक करे। अल्लज़ी अहसन कुल्ल शैइन खल्क़ह व बदा खल्क़ल इंसान मिन तीन। दूसरा माना है उस चीज़ को पैदा करने के बाद फिर उसकी मैनेजमेंट, उसका इंतज़ाम और ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता उसको ऊपर लेके जाना और हर मरहले के अंदर जो ज़रूरत हो उसको पूरा करना। इसको आप अपनी ज़िंदगी से बस समझ लीजिए, थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी पे गौर करके कैसे कैसे अल्लाह ताला ने एक पानी की बूंद से आहिस्ता 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 कैसे कैसे बनाया, तदरीजन कैसे कैसे हमें लेके गए। और तीसरी चीज़ होती है कि हर स्टेज पे जो जो उसकी ज़रूरत है उसके मुताबिक उसको गाइड भी करना, उसकी रहनुमाई भी करना। तो तीन चीज़ें जमा हों तो रब का मफ़हूम पूरा होता है अरबी ज़ुबान के मुताबिक। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, यहाँ रब की सिफत बयान हुई कि उसने पैदा किया। रब्बुनल्लज़ी अअता कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा, हमारा रब वो है जिसने हर चीज़ की तख्लीक की, सुम्मा हदा, फिर उसकी रहनुमाई और हिदायत का इंतज़ाम किया। शहद की मक्खी को मुसद्दस जैसे जाविये बना के शहद बनाना, एक एक जगह पे रस चूसना, फिर उस पर निशान लगाना, फिर रास्तों को ढूंढना, फिर उसके अंदर एक पूरा सिस्टम बताना। ये हिदायत का निज़ाम जो शहद की मक्खी के अंदर रखा हुआ है ये अल्लाह ही का रखा हुआ है। और जो अपना घरौंदा बनाने वाले जानवर हैं उनको ये निज़ाम बताया हुआ है तो अल्लाह ही ने बताया हुआ है। हर चीज़ की गाइडलाइन पूरी उसके अंदर इन बिल्ट जो की हुई है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही की हुई है। खजूर की एक गुठली को कैसे कैसे आगे बढ़ना है, कैसे कैसे उसके अंदर से क्या क्या पैदा होना है, हर स्टेज पे कैसे कैसे उसने आगे चलते जाना है, ये उस रब की सारी रूबियत का अंदाज़ है। या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान, मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, तेरे रब के बारे में तुझे किसने धोखा दिया हुआ है। अल्लज़ी खलक़क, जिसने तेरे रॉ मटेरियल को बनाया, तेरे खाके को बनाया। फसव्वाका, फिर उसकी नोक पलक को संवारा। फ़अदलक, फिर उससे बैलेंस किया। फ़ी सूरतिम मा शाअ रक्कबक, फिर जिस शक्ल में चाहा फाइनल उसको जोड़ दिया। तो ये सब रब की सिफ़तें बयान हो रही हैं। यानी ये कुरानी आयात में गौर करने से ही ये सारे मानी खुद ब खुद सामने आते हैं। रब करीम की जो तरबियत का अंदाज़ है उसकी हम कोई मिसाल नहीं दे सकते हैं। आज आके हमारे पास मिसाल आती है तो एक बड़े ही ज़हीन व फ़तीन, प्यार और मोहब्बत करने वाले, शफ़क़त करने वाले माँ बाप की है। ये भी उसकी कामिल मिसाल नहीं, सिर्फ़ ज़हन के करीब करने के लिए है। जैसे माँ बाप अपने बच्चे की परवरिश करते हैं, लम्हे लम्हे पे उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं और उससे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला भी इंसान की ऐसी ही तरबियत करते हैं। लेकिन वो अल्लाह की सिफ़ात जब भी हम पढ़ें तो हमें ये जहन में रखना होगा कि अल्लाह ताला की तमाम सिफ़ात जमा होती हैं। वो बैक वक़्त रब भी है, वो मालिक भी है, वो अज़ीज़ भी है, वो हकीम भी है, वो मालिक यौमिद्दीन भी है। जब हम इनको जमा करके देखते हैं फिर उसका पूरा हुस्न हमारे सामने आता है। कभी वो तकलीफ़ दे हालात में रख के भी परवरिश करता है, कभी रिस्क दे के तरबियत करता है, कभी रिस्क ले के तरबियत करता है, कभी दिल की सफाई के लिए आजमाइश लाकर वो तरबियत करता है, कभी दुआ को कबूल करके परवरिश करता है, कभी उसको लेट करके परवरिश करता है, और कभी दिल में आने वाले ख्याल को भी हकीकत बना के ऐसे वो रब होने का सबूत देता है। कभी तौबा की मोहलत दे के रुबूबियत का इजहार करता है, और कभी वो पकड़ के इबरत का निशाना बना के दूसरों को ताकि
توبہ کی توفیق ملے، وہ اس طرح بھی تربیت کرتا ہے۔ اور میں نے جو الحمدللہ اس ورکشاپ کو تیار کرتے ہوئے ایک خوبصورت چیز اللہ نے میرے دل میں ڈالی، اس وقت جتنے بھی ایتھیسٹ لوگوں کے یا ملحدین کے شبہات ہیں، ان میں سے زیادہ تر کا تعلق کائنات میں ہونے والے ظلم و ستم کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ رب ہے، یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، یہاں ایسے کیوں ہو رہا ہے، یہاں ایسے کیوں ہو رہا ہے، یہاں زلزلہ کیوں ہو جاتا ہے، یہ تباہی کیوں ہو جاتی ہے، یہ ایسے کیوں ہو جاتا ہے۔ تو ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ کے تو رب تعالیٰ کی کیا کیا اس میں صفات، اللہ نے اس واقعے کو کیسے بیان کیا ہے، وہاں اپنے نام کون سے بیان کیے ہیں، وہاں اپنی صفتیں کون سی بیان کی ہیں، اور یہ چونکہ فسانہ نہیں ہے، وہ ہمیں سمجھنے میں اس سے بہت بڑی مدد ملے گی، اور اس طرح کے جو اشکالات و اعتراضات ہیں ان کو سمجھنے میں بھی بہت مدد ملے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو یہ واقعہ نہ رہا، یہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہوگی، کیونکہ آپ کی زبان نبوت سے یہ جاری ہو گیا اور صحیح مسلم جیسی کتاب میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا، تم سے پہلے ایک بادشاہ تھا، اور سابقہ دور کے اندر بادشاہ عوام کو بدھو بنانے کے لیے ساتھ ایک جادوگر رکھا کرتے تھے، تو اس نے ایک جادوگر ساتھ رکھا ہوا تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہونے لگا تو اس نے اس سے کہا کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، اب میں چاہتا ہوں آپ کوئی نوجوان میرے حوالے کریں تاکہ میں علم اس کو منتقل کر کے جاؤں۔ تو اس نے ایک نوجوان لڑکا اس کے حوالے کر دیا۔ تو وہ لڑکا جب اس جادوگر سے علم سیکھنے جاتا تو راستے کے اندر ایک راہب ہوتا تھا، تو وہ اس کو اچھا لگا راہب کا انداز اور اس کا اسلوب تربیت، اور وہ جو بھی ذکر و فکر کرتا تھا، تو اس کے پاس بیٹھنا شروع ہو گیا۔ تو وہ جادوگر کے پاس لیٹ پہنچتا، وہ اس سے پوچھتا تو وہ کہتا، بہانہ بنا لیتا میں گھر سے لیٹ ہو گیا ہوں یا فلاں مسئلہ بن گیا تھا۔ اس طرح چلتا رہا، ادھر سے بھی سیکھتا رہا، راہب سے بھی سیکھتا رہا، اور ایک دن وہ جا رہا تھا تو راستے کے اندر ایک دیو ہیکل قسم کی چیز، خطرناک قسم کی، ممکن ہے کہ بہت بڑا اژدہا ہو یا کوئی اور چیز ہو، وہ تھا، اور لوگ رکے ہوئے تھے، کوئی اور متبادل راستہ بھی نہیں تھا۔ تو اس نے کہا، آج میں دیکھتا ہوں راہب کا علم کام آتا ہے، جادوگر کا علم کام آتا ہے۔ تو اس نے راہب سے جو بھی انجیل کا علم سیکھا تھا، اللہ تعالیٰ کی یاد کے کلمات و وظائف جو بھی سیکھے تھے، پڑھے، اور پڑھ کے ایک پتھر پکڑا، اس کی طرف پھینکا، کہا، اللہ اگر تجھے راہب کا علم زیادہ پسند ہے تو اس بلا کو ہمارے راستے سے ہٹا دے۔ اس کے پتھر سے وہ چیز مر گئی۔ واپس گیا، راہب کو اس نے بتایا آج ایسے ہوا ہے، تو اس نے کہا، اچھا اللہ نے تجھے یہ مقام دے دیا ہے اور تیرے الفاظ میں اتنی تاثیر رکھ دی ہے، اب تیرے اوپر آزمائش آئے گی، آزمائش آئے گی، تیار ہو جاؤ۔ ایسے اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا پیدا کر دی کہ نابینے کو دم کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی بینائی لٹا دیتا، پھول بہری کے مریض کو دم کرتا، تندرست ہو جاتا، تو اس کی شہرت پھیل گئی، حتیٰ کہ بادشاہ کے وزیر تک بھی پہنچی، اور اس کو وہ بلائنڈ ہو چکا تھا، تو وہ بھی بڑے سارے تحائف لے کے اس نوجوان کے پاس آیا۔ اس نے کہا، یہ تحائف قبول کریں، میری آنکھیں مجھے واپس کر دیں۔ اس نے کہا، میں نہیں واپس کرتا، انما یشفی اللہ، میں تو دعا کرتا ہوں، اللہ شفا دیتا ہے، اگر تم اللہ پہ ایمان لاؤ تو میں دعا کر دوں گا۔ حدیث میں غور کرنے سے سوچتا ہے کہ اس دور کا بھی وہ بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، پتہ نہیں یہ کون سا دور تھا، وہ تو حدیث میں اس کی تفصیل نہیں آئی۔ تو اس نے کہا، اگر آپ اللہ پہ ایمان لے آؤ تو میں دعا کروں گا، اللہ تجھے شفا دے دے گا۔ اس نے دعا کی اور اس نے ساتھ ہی شفا ملی۔ وہ بادشاہ کے پاس واپس گیا، آنکھیں لوٹی ہوئی تھیں، تو اس نے پوچھا، تیری نظر کس نے واپس کر دی ہے؟ اس نے کہا، رب العالمین نے۔ میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ ہاں، وہ رب ہے جو میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے۔ تو اس نے کہا، کس سے تو نے تعلیم حاصل کی ہے؟ کہ فلاں نوجوان ہے۔ نوجوان کو بلایا، اس کو سزا دی، تجھے کس نے سکھایا ہے؟ پہلے تو اس نے کہا، اچھا تو اب اتنا جادو سیکھ گیا کہ اب یہ کام بھی کرنے لگ گیا؟ اس نے کہا، جادو نہیں، میں نے تو راہب سے یہ تعلیم سیکھی ہے۔ سزا دی تو آخر اس کو مجبوراً راہب کے بارے بتانا پڑا۔ اس نے راہب کو بلایا، اس نے بھی جب اللہ کی ربوبیت کا، یہاں بار بار رب کے الفاظ آتے ہیں، ربوبیت کا اقرار کیا، تو اس نے ساری دنیا کے سامنے ایک گڑھا سا کھود کے اس کو کھڑا کر کے آرا بلوا کے، تو ایسے یہاں سے اس کو آرا چلایا اور اس کو دو ٹکڑے کر دیا۔
اس کے بعد وزیر کو بھی یہ سزا دی، نوجوان کو نہیں دی، کیونکہ وہ پبلکلی مشہور ہو چکا تھا۔ اگر وہ اس کو سزا دیتا تو اس کی رائے اس کے خلاف ہو جاتی، اور ہزاروں لوگوں کو اس کے ہاتھوں سے شفا مل چکی تھی۔ تو اس نے کہا اس نوجوان کو تو تم لے جاؤ، پہاڑ کی چوٹی پہ گراؤ، لیکن اس نے دعا کی، اللہ نے اس کو وہاں بھی بچا لیا۔ ہم اختصار کرتے ہیں۔ پھر اس نے ایک اور اپنے سرکاری پولیس والے جو بھی لوگ بھیج کے کہا کہ اب تم اس کو کشتی کے اندر لے جاؤ اور بیچ سمندر کے اس کو ڈبو کے آؤ۔ وہاں بھی اس نے اللہ سے دعا کی، وہ ڈوب گیا، اللہ نے اس کو بچا لیا۔ تو اس نے نوجوان نے کہا اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو نا تو مار سکتے ہو، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دعوت کا یہ جذبہ نصیب فرما دے۔ یہ کیسا داعی تھا، اسے پتہ تھا میں مارا جاؤں گا، تو اس نے کہا ایک طریقہ ہے، اعلان کر دو، مجمع عام اکٹھا کرو، اور مجمع عام اکٹھا کر کے یہ کہنا ہے بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو اس نوجوان کا رب ہے، اور پھر تیر چلانا، میں مر جاؤں گا۔ اس نے ایسے کیا، اور جب پبلک نے دیکھا کہ بادشاہ آج کہہ رہا ہے بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام پہ جو اس نوجوان کا رب ہے، تو سب نے کہا آمنا برب الغلام، کہ رب تو پھر وہی ہے جو اس کا رب تھا، تو ہم بھی اسی کو آج کے بعد رب مانتے ہیں، اور تجھے نہیں مانتے۔ تو بادشاہ تھا، اس نے گڑھے کھدوائے، خندق بنوائی، اس کے اندر آگ لگائی، جو جو پبلک میں سے کہتا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں کے اندر پھینکتا گیا، حتیٰ کہ ایک بچے کو اس نے پھینکا، اور اس کی ماں کو پھینکنے لگا، وہ تھوڑا پیچھے ہٹی تو بچہ بول کے کہہ اٹھا یا امّا اصبری انک علی الحق، ماں صبر کرو، ہم حق پہ ہیں، آ جاؤ۔ اب جب اس واقعے کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، اب بظاہر اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ لوگوں پہ ظلم بھی ہو رہا ہے، ان کو آگ میں پھینکا بھی جا رہا ہے، ایک کو آرے سے چیرا جا رہا ہے، پھر دوسرے کو آرے سے چیرا جا رہا ہے، اور جو اللہ کی صفات اور عظمت کو نہ سمجھنے والے ہیں اور صرف ایک سائڈ کو دیکھتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں، وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البروج میں جو اپنے نام بیان کیے ہیں اور جو صفتیں بیان کی ہیں وہ بہت قابل غور ہیں۔ یہ آپ میرے ساتھ ذرا پڑھ لیں، ساتھ ساتھ میں اس کا ترجمہ کرتا جاؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، آسمان کی قسم جو برجوں والا ہے، یعنی جس میں ستاروں کے مقامات، اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا تھا پبلک سے، وشاہد گواہی دینے والے کی بھی قسم، اور جس پہ گواہی دی گئی اس کی بھی قسم۔ قتل اصحاب الاخدود، وہ کھائی والوں کو شہید کر دیا گیا، النار ذات الوقود، ایک آگ بھڑکا کر۔ تو اس واقعے کا ذکر کرنے کے بعد پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفتیں بیان کی۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اللہ العزیز الحمید، الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد۔ وہ اسی بات کا ان سے انتقام لے رہے تھے کہ وہ اس اللہ پہ ایمان لائے تھے جو العزیز ہے، عزتوں والا غالب ہے، الحمید قابل تعریف ہے، الذي له ملك السماوات والأرض، جس کے اختیار میں آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، جنہوں نے ان اہل ایمان کو سزائیں دیں
مردوں عورتوں کو، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہوگا اور آگ کے جلانے کا، جہنم کی آگ کے جلانے کا عذاب بھی ہوگا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلك الفوز الکبیر۔ جو ایمان لائے عمل صالح کرتے رہے ان کے لیے ایسی جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ یقیناً بہت سخت ہے۔ انہ هو یبدئ ویعید، شروع میں وہی پیدا کرتا ہے، دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، بہت معاف کرنے والا، بہت ہی محبت کرنے والا ہے۔ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، عرش کا مالک، بہت بزرگی اور شانوں والا۔ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہ سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کی نہ سمجھی کی بنیادی دو وجوہات ہیں۔ ایک، دنیا کے اندر بھی جو کسی کام کے فیزز ہیں ان کو پورا نہ دیکھنا، اور نمبر 2، جو آخرت ہے اس کو تو دیکھنا ہی نہ۔ جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جس لیول کا ایمان چاہیے تھا وہ اسی وقت ہی ملنا تھا جب ان کی پتھروں کے اوپر آزمائش ہوتی، اور جناب صدیق، جناب عمر فاروق، جناب عثمان، جناب علی جیسی ایک جماعت تیار کرنے کے لیے جو مستقبل میں جنہوں نے پوری دنیا کے نظم کو سنبھالنا تھا، اس کے لیے جو تربیت ضروری تھی، اس کے لیے مکہ کے 13 سال بھی ضروری تھے، اور مکی دور کے 13 سال بھی ضروری تھے، اور اس دور کی آزمائشیں بھی ضروری تھیں۔ تبھی جا کے اللہ رب العزت نے مدنی زندگی میں اور پھر خلافت راشدہ کے دور میں ان سے وہ کام لیا کہ انسانی تاریخ میں پہلے اور بعد میں اس کی مثال دینا ناممکن ہے۔ اور پھر خصوصاً آخرت کو بندہ بالکل بھول جائے کہ مرنا تو ہر شخص نے ہے، لیکن ایک ہے کہ اللہ کی راہ میں آزمائشوں کے اوپر وہ جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں وہ دے رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام معراج پہ جاتے ہیں اور آپ کو خوشبو آتی ہے، تو آپ پوچھتے ہیں خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو آپ کو بتایا جاتا ہے یہ جو فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی نوکرانی تھی، یہ اس کے جنت کے محل کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو اس نے تو ویسے بھی جانا ہی تھا دنیا سے، اور وہ اللہ کی راہوں میں ایمان کی ایک علامت بن کے دنیا سے رخصت ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کے واقعات میں غور کیا جائے، پھر اس کے اگلے فیزز میں غور کیا جائے، اور پھر قیامت میں غور کیا جائے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کا تذکرہ کیا، ساتھ ہی اپنے رحمان رحیم ہونے کا تذکرہ کیا، اور ساتھ ہی کیا کہا؟ مالکی یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا بھی وہ مالک ہے، بدلے کے دن کا بھی وہ مالک ہے۔ ایک ہی وقت میں کسی کے لیے ربوبیت یہی تھی کہ وہ سب کے سامنے اللہ کی خاطر اپنی جان دے دیتا، اور کسی کے لیے اس کی ربوبیت یہی تھی کہ وہ اللہ کے دین کا داعی بن جاتا، اور اسی وقت جب وہ سب کے لیے رب بھی تھا، ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وہو الغفور الودود، اس کی پکڑ کے سارے مظاہر اس کی حکومت پہ بعد میں کیا ہونے والے تھے وہ تاریخ نے ہمارے سامنے نہیں رکھے ہیں، لیکن جو تاریخ نے ہمارے سامنے رکھے ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ کچھ وقت گزر جاتا ہے، لیکن اللہ دنیا میں بھی بعض دفعہ اپنی عدالت اور انصاف کے مظاہر ایسے دکھاتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود جو بکریاں چرانے والا تھا، وہ اپنے مالک کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھا ہوتا ہے اور اس کو جہنم واصل میدان بدر میں کر رہا ہوتا ہے۔ تو صرف فیزز ہوتے ہیں یہ، اور ہر فیز کے ایک اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ ہی اپنی حکمتوں کو بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اس کی مثال امام غزالی رحمہ اللہ نے یوں ہی دی ہے، جیسا کہ ایک بچے کو جسم کے اوپر خارش ہے یا تکلیف ہے، اور اس دور کا علاج حجامہ کا بڑا کامیاب سمجھا جاتا تھا، اور آج بھی بہت کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سنت کو بھی اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے بطور علاج۔ تو امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب حجامہ میں جب وہ کٹ لگتے ہیں تو ماں کہتی ہے نہیں اس کو کٹ نہ لگائیں، اور باپ کہتا ہے نہیں لگائیں، تاکہ اس کا فیوچر بہتر ہو جائے اور اس کی صحت ٹھیک ہو جائے۔
تو اللہ تعالیٰ جس بندے کو جس حال میں رکھتا ہے اس میں اس کی کیا حکمت ہوتی ہے اللہ ہی بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ وہ رب العالمین بھی ہے، وہ ارحم الراحمین بھی ہے، وہ الغفور الودود بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ مالک یوم الدین بھی ہے۔ آخرت میں اس کے لیے کیا اجر ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی سب کچھ سامنے انسان کے رکھا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اکثر رب کے نام کے ساتھ دعائیں بھی اسی لیے شروع ہوتی ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا ربنا آمنا فاغفر لنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا ربنا اغفر لي ولوالدي۔ اور آخر میں انشاءاللہ تعالی سورہ حشر کی آیات کا صرف ہم ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، ہر ایک کی وضاحت شاید مشکل ہو جائے۔ آپ پیج نمبر 11 دیکھ لیجئے۔ سورہ حشر کی آخری آیات کی خصوصیت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے تقریباً 16-17 اسماء اور صفات ایک مقام پہ اکٹھے بہت خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہوئے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ اللہ کی ہستی وہ ہے، اس کے سوا عبادت کے لائق نہیں، وہ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، وہ رحمان ہے رحیم بھی ہے، رحمان ہے رحیم بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ هو اللہ الذی لا، اسی صفحے پہ آگے آیت آ رہی ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما يشركون۔ وہی اللہ ہی تو ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الملک، وہ بادشاہ ہے، القدوس، بہت بابرکت ہے، السلام، سلامتی والا اور سلامتی دینے والا ہے، المؤمن، امن دینے والا ہے، المہیمن، پوری کائنات کی ہر چیز کے اوپر نگران ہے، العزیز، اس کے فیصلے غالب ہیں، بڑی عزتوں طاقتوں والا ہے، الجبار، اپنی مرضی کرنے والا، اور الجبار کا ایک دوسرا معنی ہوتا ہے زخم پہ مرہم رکھنے والا اور کمی کو پورا کرنے والا ہے، المتکبر، کبریائی اسی کو زیب دیتی ہے، سبحان اللہ اما یشرکون، وہ پاک ہے اس سے جو اس کے ساتھ شریک لوگ ٹھہراتے ہیں۔ یہ آپ اپنے طور پہ مطالعہ کر لیجئے گا، ایک ایک نام کی تھوڑی وضاحت کی ہوئی ہے مختصر۔ آخری آیت، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ وہ اللہ ہی ہے جو الخالق ہے، کسی چیز کا خاکہ بنانا اور اس کے را میٹیریل کو پیدا کرنا، اسے خلق کہتے ہیں۔ الباری، پھر اس کے مطابق اس کی تراش خراش کرنا، الباری۔ المصور، پھر اس کو فائنل شکل اور صورت دینے والا، یعنی ہر چیز کا را میٹیریل اور خاکہ بنانے والا بھی وہ ہے۔ الباری، اس کی تراش خراش کر کے نوک پلک سنوارنے والا بھی وہ ہے۔ المصور، اس کو فائنل شکل اور شیپ دینے والا بھی وہ ہے۔ لہ الاسماء الحسنى، اس کے بہت خوبصورت، سب سے خوبصورت نام ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین کی ہر چیز اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ وہو العزیز، وہ غالب ہے، الحکیم، حکمت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ میں چاہوں گا کہ ہم اپنی گفتگو کو اس دعا کے ساتھ کلوز کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی لا الہ الا اللہ کی صحیح معرفت نصیب فرما دے، اپنے ناموں کی، اپنی صفات کی معرفت نصیب فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ واسألک کلمۃ الحق فی الرضا والغضب واسألک القصد فی الغنى والفقر واسألک الرضا بعد القضاء واسألک قرۃ عین لا تنقطع
وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. وہی دعا ہم بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں تنہائی میں اور سب کے سامنے اپنی خشیت نصیب فرما، میانہ روی نصیب فرما، دولت کی حالت میں بھی اور تنگ دستی کی حالت میں بھی، اور کلمہ حق کی توفیق نصیب فرما، خوشی میں بھی اور غصے میں بھی، اور ہمیں اپنے چہرے کے دیدار کی لذت بھی نصیب فرما اور اپنی ملاقات کا شوق بھی نصیب فرما بغیر کسی راستے میں آنے والی تکلیف اور پریشانی کے. اور اے اللہ ہمارے دل میں ایمان کو مزین فرما دے اور ہمیں ہدایت یافتہ اور لوگوں کو اپنے راستے کی طرف بلانے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ سب بھائیوں کی محبت اور آپ کا بیٹھنا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے.